الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، فتنہ دجال میں ہم نے جانا مہدیویات کو۔ آئیے اب مہدیویات کے آخری ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم جانیں گے وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جس کی بنا پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ احادیث مبارک میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ میں گفتگو علامتاً و استعارتاً ہے۔ کچھ علامتیں بالکل واضح ہیں، لیکن ان کے حقیقی ظہور سے کب، ان کے وقت ظہور کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ تو آئیے ان دونوں اقسام میں سے کچھ نمایاں اور اکثر احادیث میں سے مشترکہ طور پر مذکورہ علامات کو جانتے ہیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آسمان سے فلک شگاف ندا آئے گی جو امام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے، لیکن اول تو یہ ان کے ظہور کے بعد ہوگی، جبکہ ہم قبل ظہور امام ان کے زمانے ظہور کی اندازہ لگانے کی فکر میں ہیں۔ ممکن ہے اس میں بھی علامتی گفتگو کی گئی ہو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا میں ایک دن بھی باقی ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوگی۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے اتاترک ڈیم دنیا کے سب سے بڑے ڈیموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی دنیا آنکھوں سے دیکھے گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی، اور 100 میں سے 99 لوگ اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بنے گا۔ آئیے اب ہم دوسری قسم کی علامت کی طرف آتے ہیں، جو نہایت قطعیت کے ساتھ اس لمحہ موعود کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم اس علامت کی قطعیت کے باوجود قبل از وقت اسے دریافت نہیں کر سکتے۔ یہ وہی علامت ہے جس نے چند سال قبل عوام کو گہرے تجسس میں مبتلا کرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھا، لیکن اس میں فنی طور پر ایک اہم فلکیاتی نقطے سے توجہ ہٹ جانے کے باعث یہ سنسنی خیزی واقعیت کی سان پر نہ چڑھ سکی۔ اصل پیشگوئی یوں ہے کہ حضرت مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا۔ ویسے تو ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں اصل انوکھی باتیں دو ہیں، اور دونوں فلکیات کے قوانین کے اعتبار سے عام طور پر ممکن نہیں۔ ان کا عدم امکان ہی ان کو محیر العقول علامت بتاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلکیات کی روح سے چاند گرہن ہمیشہ اسلامی مہینے کے وسط میں اور سورج گرہن آخر میں ہوتا ہے، جبکہ اس مرتبہ چاند گرہن شروع میں اور سورج گرہن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن نہیں ہوتا۔ اس سال ایک رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن لگے گا۔ یہ واضح ترین علامت ہوگی کہ 3 ماہ بعد محرم میں حضرت مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب اسے افراط و تفریط کے علاوہ کیا کہا جائے کہ کچھ لوگ تو ان علامتوں کے بغیر راہ چلتے شوبدہ بازوں کو مہدی جیسی مقدس شخصیت مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان واضح علامت کے بعد بھی حضرت کو ماننے سے ویسے ہی انکار کریں گے جیسا کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج کل کسی بھی فلکیاتی ویب سائٹ پر آپ مستقبل میں کسی بھی لمحے چاند سورج کی حرکات اور گرہن کا شیڈیول دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں انوکھی علامتیں چونکہ ہیں ہی خلاف معمول، اس لیے کوئی ماہر فلکیات ان کا وقت بتانے سے قاصر ہے۔ گویا کہ رمضان سے پہلے اور ان کے وقوع سے پہلے وقت کا تعین ممکن ہی نہیں ہے۔ علم الفلکیات کی رو سے یہ ایک طے شدہ اور مسلمہ قانون ہے کہ چاند گرہن ہمیشہ قمری مہینے کے وسط اور سورج گرہن ہمیشہ مہینے کے آخر میں ہی ممکن ہے۔ یہ مسئلہ فلکیات کے بالکل ابتدائی اور عام سا مسئلہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں جانتے ہیں کہ چاند گرہن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14 یا 15 اور سورج گرہن ہمیشہ 27، 28 یا 29 کو ہوگا۔ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فلکی نظام ہی کچھ ایسا رکھا ہے۔
البتہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر جس سال کے محرم میں عاشورہ کی رات کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت ہوگی اور اس محرم سے پہلے ذی الحجہ میں منی میں سخت خون ریزی ہوگی۔ اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چاند گرہن 13، 14، 15 رمضان کے بجائے یکم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گرہن 27، 28، 29 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں اور نہ تخلیق کائنات سے آج تک ہوئی ہیں، لیکن قانون سے ہٹ کر پیش آنے والی چیزوں کی علامت بھی عام قوانین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ منی میں خون ریزی ہوگی، تو ناظرین یہ بھی ایک علامتوں میں سے بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذی الحج میں منی میں خون ریزی ہوگی، اور یہ بہت قریبی علامت ہے، اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہاں پہ جانا کہ وہ کیا نشانیاں ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کس وقت ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب وہ حضرت امام مہدی کو ظاہر کریں تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارا مہدویات کا باب یہاں پہ ختم ہوا۔ اب ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بڑھیں گے حضرت عیسیٰ کے نزول کی طرف۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ کو تمام معلومات بر وقت فراہم ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔